وفاقی وزیر داخلہ کا تحریک انصاف کو لاہور میں فروری کا جلسہ نہ کرنے کا مشورہ اور وارننگ۔ محسن نقوی نے کہا کہ 8 فروری کو لاہور میں پاک نیوزی لینڈ کرکٹ میچ ہے، پہلے کی طرح پی ٹی آئی سے درخواست کریں گے کہ اس دن احتجاج نہ کریں۔ 26 نومبر کو بھی انہوں نے اسی طرح تاریخ منتخب کی تھی، ہماری درخواست نہیں مانیں گے تو پھر۔ وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی کو وارننگ دیتے ہوئے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکی کال ابھی تک تو نہیں آئی۔ پاکستانی حکومت کا امریکی حکومت سے بہت اچھا تعلق ہے، میری امریکی میں سینیٹرز اور کانگریس کے ارکان سے ملاقاتیں ہوئیں، آپ کو کچھ بہتر چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، کچھ مزید جلد نظر آئیں گی۔ 8 فروری کو احتجاج پرامن اور بڑا ہوگا۔ 3 صوبوں کشمیر گلگت بلتستان میں لوگ اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے۔ سوابی جلسے میں پورا خیبر پختونخوا شرکت کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ احتجاج ہمارا حق ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن نے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کر دیں۔ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے کسی آفس کی پابند نہیں ہوتیں، مذاکرات اپنی مرضی سے آزاد ماحول میں ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت خوف کا شکار، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں، بانی پی ٹی آئی کے احکامات کے بغیر یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ دونوں کمیٹیوں نے عہد کیا تھا کہ باہر کے واقعات کا مذاکرات پر اثر نہیں ہوگا۔ حامد رضا کے مدرسے پر چھاپے کا مذاکرات ختم کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے خود کمیٹی کیوں بنائی۔ مذاکرات روز اول سے پی ٹی آئی کا میدان ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی والے مذاکرات سے زیادہ سڑکوں میں رہنے پر یقین رکھتے ہیں۔ بلوچستان، سندھ اور لاہور ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ صدر پاکستان نے ججز کے تبادلوں کی منظوری دے دی۔ سیکرٹری وزارت قانون راجہ نعیم اکرم نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے تبادلے کی منظوری دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ، جسٹس خادم حسین سمرو کو سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا۔ جسٹس آصف 12 روز قبل 20 جنوری 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر صوبوں کے ججز کی تعیناتی پر اسلام آباد بار کا تحریک کا چلانے کا اعلان۔ اسلام آباد بار نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلوں پر اسلام آباد بار کونسل کا شدید رد عمل۔ آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اسلام آباد بار کی جانب سے دوسرے ہائی کورٹس سے ججز کے تبادلے پر وزارت قانون کی نوٹیفیکیشن کی مذمت کی گئی۔ اسلام آباد بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ آج مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ حکومت پنجاب زرعی ٹیوب ویل کے لیے 10 کلو واٹ کے سولر سسٹم کے لیے 5 لاکھ سبسڈی دے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کے لیے قرعہ اندازی کی۔ زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کی قرعہ اندازی میں سب سے پہلے اٹک کے محمد نواز کا نام نکلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کے ضلع نارووال کے خوش نصیب کاشتکاروں کی لسٹ چیک کی۔ قرعہ اندازی کے ذریعے پہلے فیز میں پنجاب بھر میں 8000 ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلے فیز میں زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کا منصوبہ کاشتکاری میں انقلاب لائے گا۔ قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز 3 فروری سے ہوگا، جس میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ملک بھر میں 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم 3 فروری سے 9 فروری تک جاری رہے گی اور اس سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں پولیو مہم کے دوران 1 کروڑ 6 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 2 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 26 لاکھ 60 ہزار بچوں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ 99 ہزار بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پنجاب دھی رانی پروگرام کی تقریب کا انعقاد صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ کی سربراہی میں شیخو پورہ اور ننکانہ صاحب کے جوڑوں کا اجتماعی نکاح ہوا۔ تقریب میں 47 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا۔
وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی رانا طاہر اقبال اور دلہا دلہن کے عزیز و اقارب نے تقریب میں شرکت کی۔ ضلع شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے 31 اور ننکانہ کے 16 نوبیاتے جوڑے اور 4 مسیحی نوبیاتہ جوڑوں میں خصوصی شرکت کی گئی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین اور دیگر صوبائی وزراء نے نوبیاتے جوڑوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مرینا سپورٹس سٹی کے سنگ بنیاد کی شاندار تقریب کا انعقاد۔ مرینا سپورٹس سٹی کا سنگ بنیاد ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ الجلیل ڈیولپرز نے مرینا سپورٹس سٹی کے سنگ بنیاد کی تقریب کی میزبانی کی، جو عالمی معیار کے کھیلوں کی سہولیات کے ساتھ ساتھ جدید طرز زندگی کی نئی تعریف کرنے کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ مرینا سپورٹس سٹی کے کاروباری شراکت داروں نے الجلیل ڈیولپرز کی کاوشوں کی تعریف کی اور عالمی شہرت یافتہ اربن پلاننگ فرم مین ہارٹ ڈٹ کر جانب سے انتہائی احتیاط سے تیار کیے گئے ماسٹر پلان کو سراہا۔ مین ڈیل ہولڈرز کا کہنا تھا کہ ہم نے پچھلے 2 سال سے بہت تنقید دیکھی ہے، خاص کر لاہور سے کراچی تک، جہاں ہم نے مال بیچا ہے، کہاں ڈیلیور ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا اس کی تکمیل ہو سکے گی کہ نہیں۔ آج آپ سب دوستوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہو چکا ہے۔ 2 سال میں یہ لاہور کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ اس تقریب میں کاروباری شراکت داروں، سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی میں پاک عسکری اسکول میں اسپورٹس ڈے کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچوں کی بڑی تعداد نے مختلف گیمز میں حصہ لیا۔ تفصیلات بلال علی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے پاک عسکری اسکول میں بچوں کے لیے اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ کھیلوں کی سرگرمیوں میں 600 سے زائد بچوں نے حصہ لیا۔ کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کیا۔ کھیلوں میں مختلف ریس، تائیکوانڈو، جمناسٹک سمیت مختلف سرگرمیاں اسپورٹس ڈے کا حصہ رہیں۔ سالانہ اسپورٹس ڈے کے موقع پر مہمان خصوصی میجر جنرل ریٹائرڈ سید حسنات عامر گیلانی، ہلال امتیاز ملٹری اور پیٹرن پاکستان عسکری اسکول بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران الحق ستارہ امتیاز ملٹری نے اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسکول کی ذمہ داری ہے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گرومنگ سکلز بھی سکھائی جائیں۔ میں اسپورٹس ڈے میں تھرسڈے سے بھی ہوں۔ اسپورٹس ڈے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہیلدی ہونا بہت صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، ہیلدی تبھی ہم لوگ کھیل پائیں گے اگر ہیلدی ہوں گے۔ اسکول کے بچوں نے بھی اسپورٹس ڈے کو خوب انجوائے کیا۔ اچھا لگ رہا ہے، یہاں پہ بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے۔ یہاں ایسے پروگرامز اور ایونٹس ہونے چاہیے جس سے بچوں کے اندر کافی امپروومنٹس آ جاتی ہیں۔ اسپورٹس ڈے میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین محسن احمد کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مرکز میں PTI کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جب ہم نے صوبے میں حکومت سنبھالی تو صورتحال کافی خراب تھی۔ ہم صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے شروع دن سے سنجیدہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت ضم شدہ اضلاع کی ترقی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ہم وفاق سے ضم شدہ اضلاع کے آئینی حقوق کے حصول کے لیے شروع دن سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ لوئر کرم میں علاقہ توت پیالہ میں نامعلوم دہشت گردوں کا بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ۔ جوابی فائرنگ پر دہشت گرد راکٹ لانچر کے گولے، پیٹرول اور دیگر ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لوئر کرم توت پیالہ کے علاقے مسلح دہشت گردوں نے بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، تاہم مقامی قبائل نے بر وقت جوابی کارروائی کی، جس پر حملہ اور راکٹ لانچر کے گولے، گھروں کو جلانے کی خاطر استعمال ہونے والے پیٹرول اور وائرلیس سیٹ اور دیگر ہتھیار دہشت گرد چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ممبر صوبائی اسمبلی علی ہادی عرفانی نے کوہاٹ معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کو افسوسناک قرار دیا ہے اور کہا کہ معاہدے کی روح سے خلاف ورزی کی مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ضلع کرم کے علاقے بوشہرہ میں فائرنگ کے واقعے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار سید عاشق حسین کی نماز جنازہ DPO آفس پارا چنار میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ FBR نے فیس لیس کسٹم اسیسمنٹ سسٹم میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہیر پھیر میں ملوث درجنوں ایجنٹس کے لائسنس معطل، 3 افراد گرفتار اور 1 اپریزنگ آفیسر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ FBR کے مطابق کراچی کسٹم سے ملوث 45 کسٹم لائسنس معطل کر دیے گئے، جبکہ اب تک 3 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہیر پھیر میں ملوث 1
اپریزنگ آفیسر کو معطل کر کے اس کے خلاف باضابطہ تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ ایف بی آر کے مطابق ملوث ایجنٹس، اپریزنگ افسر اور دیگر پرائیویٹ افراد کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور معاملے کی چھان بین کے لیے ایک تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی۔ موٹر وے پر بغیر ایم ٹیگ سفر مزید مہنگا ہو گیا۔ موٹر وے پر 25% اضافی ٹول ٹیکس لاگو کر دیا گیا۔ این ایچ اے نے 100% ایم ٹیگ نظام نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یکم فروری 2025 سے بغیر ایم ٹیگ یا کم بیلنس والی گاڑیوں پر اضافی ٹول ٹیکس لاگو ہوگا۔ گاڑیوں کو اصل ٹول سے 25% زائد چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ اضافی ٹیکس کی کم از کم حد 50 روپے مقرر کی گئی۔ بر وقت ایم ٹیگ ریچارج نہ کرنے والوں کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 16 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کے اعزاز میں شاہی قلعہ میں زہرانہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور قلعہ کی تاریخی شاہی عرضگاہ کے احاطے میں تمام مہمانوں کو خود خیر مقدم کیا۔ ڈیفنس اتاشی اور مہمانوں کو شاہی قلعہ کے تاریخی مقامات کی سیاحت کروائی گئی۔ غیر ملکی مہمانوں اور بچوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں بنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور صرف پنجاب کا دل ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ثقافت اور تاریخی روح ہے۔ عراق کے ڈیفنس اتاشی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دورہ عراق کی دعوت بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ورکنگ انٹرسٹ 2.5% سے 10 سے 15% تک بڑھانے کی پروسیسنگ کی ہدایت کر دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ محکمہ توانائی کی ذیلی کمپنی ہے۔ کمپنی نے مختصر مدتی اقدامات کے تحت 8 بلاکس میں 2.5% ورکنگ انٹرسٹ کے ساتھ شراکت داری کی قائم کی، اور شاہ بندر میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ جلد پیداوار شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجلاس سے اظہار خیال میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت تیل اور گیس کی دریافت اور پیداواری کمپنیوں کی جانب سے نجی فریقین کو 35% فروخت کے فریم ورک میں سندھ کی رائے شامل کرے۔ تیل اور گیس کی پیداوار کے تازہ اعداد و شمار باقاعدگی سے وفاق سندھ کو فراہم کرے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نئے الیکشن نہیں، پہلے فارم 47 پر بات ہونی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 8 فروری قومی تاریخ کا بدترین دن ہے جس میں دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹے۔ دھاندلی 2018 میں بھی ہوئی تھی، آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا، لیکن 2024 میں دھاندلا ہوا ہے، سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نئے الیکشن نہیں، پہلے فارم 47 پر بات ہو۔ سپریم کورٹ جج جسٹس عقیل عباسی کا کہنا ہے کہ ججز کو کسی کے بے گناہ جیل میں ہونے کے اوپر ہلکا نہیں لینا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور دیانتداری سے فیصلے کریں۔ جسٹس عقیل عباسی نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ضلعی عدلیہ پر فراہمی انصاف کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کوئی بے گناہ جیل میں ہو تو عذاب الہی قریب تر ہوتا ہے۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ جیلوں میں کیا ہوتا ہے۔ ججز نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو کر جواب دہ ہونا ہے، ان کے لیے ایماندار ہونا بنیادی جز ہے۔ اگر جج بھی انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟